السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں ڈاکٹر عبدالباسط اور اس وقت میں موجود ہوں ایلو ایلو میں. ایلو ایلو فلپائن کا ایک تاریخی اور ثقافتی مرکز ہے جسے محبت کا شہر یعنی سٹی کا افلاؤ بھی کہا جاتا ہے. یہ شہر مغربی وسایاس کے علاقہ میں جزیرہ پنائے کے جنوبی ساحل پر واقع ہے. اگر ہم اس کا تھوڑا سا مختصر تعارف کریں تو اس شہر کو جنوب کا ملکہ شہر یعنی کہ کوئن سٹی آف دا ساؤتھ اور فلپائن کا دل بھی کہا جاتا ہے. یہ انتہائی شہری شہر ہے اور اپنے علاقے کا تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی مرکز ہے. ایلو ایلو کا تاریخ بہت قدیم ہے. ہسپانوی دور میں یہ فلپائن کا ایک اہم تجارتی بندرگاہ تھا. چونکہ فلپائن نے اسپین سے آزادی حاصل کی ہے اور یہاں اسپین رولر تھے. 1980 میں اسپین کی ملکہ نے اسے انتہائی وفادار اور معزز شہر کا خطاب دیا تھا. یہ شہر اپنی ٹیکسٹائل کی صنعت، خاص طور پر ہبلون بنائی کی وجہ سے مشہور تھا، جسے فلپائن کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے. انتہائی خوبصورت شہر ہے، ہر طرف سرسبز ہے، پھول ہے. موسم کے لحاظ سے تھوڑا سا گرم ہے، جیسے پاکستان میں گرمی آتی ہے یہاں بھی گرمی ہے. اور فلپائن کے مشہور جو کوکونٹ وہاں پہ ہے فروٹ میں سے، اس کے علاوہ انناس بہت پایا جاتا ہے، پپایا پایا جاتا ہے. یہ عام طور پر آپ کو ملیں گے. آم پایا جاتا ہے. شہر کا کل رقبہ 78 مربع کلومیٹر ہے. یہ 7 اہم اضلاع پر مشتمل ہے: سٹی پراپر، جرومولو، منڈوریاو، لا پاز، لا پوز اور اریوالو. یہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ ہے. اس میں ایک چرچ ہے، میگاؤ چرچ، جو اپنی خوبصورت باروق طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے. اس چرچ کا گھنٹہ گھر سڑک کے کنارے دوسری طرف واقع ہے، جو کہ منفرد منظر پیش کرتا ہے. ہمارا سفر جو تھا وہ ایلو ایلو سے منیلا کی طرف تھا. منیلا فلپائن کا دارالخلافت ہے، یعنی کہ دارالحکومت ہے، کیپٹل سٹی ہے. ایلو ایلو کی ویسٹرن وسیاس کا تعلیمی مرکز مانا جاتا ہے، جس میں بہت ساری جامعات اور طبی مراکز واقع ہیں. یہ شہر اب آئی ٹی اور بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کے یعنی جس کو ہم بی پی او کے شعبوں میں بہت تیزی اس میں ترقی پائی جاتی ہے. اور یہ لذیذ ڈمپلنگ سوپ یہاں پہ اس کا مشہور ہے. یہاں کے جو کھانے ہیں وہ نوڈلز اور گوشت سے تیار کیے جاتے ہیں، جسے نارملی یہ لوگ لا پاس کہتے ہیں، لا پاس بچوئی. جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہر طرف سرسبز، ہر طرف سبزہ درخت اور ایئرپورٹ کے ارد گرد سارے گندم کی فصل. اچھا، ایک بات اس میں یہاں پہ یہ ہے، گندم یہاں پہ بہت زیادہ اگتا ہے، لیکن یہ لوگ گندم کا استعمال نہیں کرتے. گندم یہ لوگ سارا ایکسپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ممالک کے بیچتے ہیں. ان کا جو سٹائل ہے، یہ جو کھاتے ہیں وہ چاول کا استعمال، ایون کہ ناشتے میں بھی ان کی چاول ہوتا ہے. دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں یہ چاول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. گندم نارملی یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا، اگایا ضرور جاتا ہے اور وافر مقدار میں اگایا جاتا ہے. اس کے ساتھ گنا بھی اگایا جاتا ہے. گنے کی کاشت یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، گندم کی کاشت ہوتی ہے، کوکونٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. اور ہر طرف آپ کو کوکونٹ کے درخت نظر آئیں گے. کوکونٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پپایا، پپیتا. جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں، ہمارا سفر جاری رہا چونکہ، تو ایلو ایلو کا ایئرپورٹ ہے. ایئرپورٹ سے ہم نے اندر کلیئرنس لی اور ہمارا فائنل جو تھا وہ ہم جہاز پہ بیٹھ گئے. جہاز میں اپنی سیٹ تھی جو پہلے سے ہم نے بک کی تھی، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور سیٹ ہم نے پیدا کی اور فائنلی ہم اپنے سیٹ تک پہنچ گئے. یہ ڈومیسٹک فلائٹ ہے، تو ڈومیسٹک میں ان کے جہاز اتنے خاص نہیں ہیں. نارمل جہاز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی سکرین نظر نہیں آئے گی سیٹ پر. اس کے علاوہ کوئی مین سکرین نظر نہیں آئے گی. کوئی اکانومک اور بزنس کلاس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گی. قریب ہے، جسٹ اس کا تھوڑا سا کانا چینج اور اس کی سیٹس تھوڑے سے کھلے. رن وے پہ جہاز روانہ ہوا اور نارمل یہاں پہ چھوٹے جہاز استعمال ہوتے ہیں چونکہ سواریاں کی کم ہوتی ہیں. ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی ہیں
تو بہت زیادہ بڑے جہاز استعمال نہیں کیے جاتے، چھوٹے جہاز استعمال کیے جاتے ہیں، اور جہاز ہوا میں ٹھیک طریقے سے ہلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہاں پہ نیچے سمندر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ سفر کرتے ہیں ایلو سے منیلا تک، تو آلموسٹ یوں سمجھ لیجئے کہ 50 سے 60% ایریا پہ آپ کو پانی ہی نظر آئے گا، اور اس کے بعد کچھ سبزہ اور کچھ آبادی اور کچھ گرینری، پہاڑی علاقے۔ آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہیں، جہاز جیسے اوپر جاتا ہے، تو آپ کو کوئی بھی جگہ ایسے خوش نظر نہیں آئے گا، ہر طرح آپ کو سرسبز نظر آئے گا، کیونکہ یہاں پہ فصل ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے۔ فصل کے ساتھ ساتھ درخت بہت زیادہ سرسبز ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ سرسبز ہے فلپائن۔ پانی چونکہ وافر ہے یہاں پہ، پانی کا مسئلہ ان کو ہے نہیں، اور جب فضا میں جہاز بلند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کو یاد آ جاتی ہے کہ کن فیکون ذات ہے۔ یہ بادل جو ہمارے جہاز سے اب نیچے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بادل رحمت بن کے ہم پہ برستی ہے، یہ پانی ہم پہ آتا ہے، اور اسی سے ہمارا اناج اگتا ہے، اسی سے ہمارا رزق پلتا ہے، اسی سے ہم پلتے پھولتے ہیں۔ راستے میں جب آپ منیلا کی طرف جاتے ہیں، منیلا سے تھوڑا سا قریب، تو یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے پاور پلانٹ ملیں گے، آپ کو ہوا سے جو بجلی تیار کرتے ہیں، چونکہ ایریا خالی تھا اور انہوں نے بھی اچھا سوچا ہے، بڑے بڑے انہوں نے ٹرمینل لگائے اور بہترین قسم کے یہ کام کر رہے، بہت زیادہ تھے، تھوڑے بھی نہیں تھے، جیسے ہمارے کراچی میں بھی ہیں، لیکن ہماری کراچی میں اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، یہاں پہ بہت زیادہ تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ سفر کرنے کے بعد ہمارا ٹوٹل سفر کا دورانیہ یہی ہے۔ آلموسٹ 50 منٹ 45 منٹ سفر کرنے کے بعد ہم منیلا میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو ایک اور ہی منظر پیش ہوتا ہے۔ منیلا بہت ہی ماڈرن شہر، جہاں پہ صرف عمارات، بلڈنگز، انڈسٹری، کیونکہ یہ دارالحکومت ہے، کیپٹل سٹی ہے اور ملک کا سب سے بڑا اقتصادی، سیاسی، ثقافتی مرکز ہے۔ یہ خلیج منیلا کا مشرقی ساحلی پر واقع ہے اور دنیا کا گنجانباد ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ منیلا کے بارے میں اگر تھوڑا سا کریں، نام منیلا، اس کا نام ایک مقامی پودے نیلاڈ سے نکلا ہے جو دریا کے کنارے کثرت سے اگتا ہے۔ ہسپانوی دور 1571 میں ہسپانوی فاتح منگوئل لوپیز ڈی نے اس کو شہر کا درجہ دیا تھا، جس کے بعد یہ تقریباً 300 سال تک ہسپانوی حکومت کا مرکز رہا۔ اس شہر نے جنگ کے دوران شدید تباہی دیکھی، لیکن بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اسے دیواروں والا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ ہسپانوی دور کا تاریخ کا حصہ ہے، جہاں قدیم چرچ اور قلعے موجود ہیں۔ ماڈرن شہر اب اس میں ہے، بڑی بڑی عمارتیں آپ کو دیکھنے میں ملے گی، سرسبز شہر ہے۔ بہت کوشش انہوں نے کی ہے کہ سبز یہاں پہ یہ مینٹین رکھ سکے، اور ہر جگہ آپ کو سرسبز ہی دکھے گا۔ جہاز ہمارا لینڈ ہوتا ہے آہستہ آہستہ منیلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، چونکہ باقی جو تھے ڈومیسٹک ایئرپورٹ تھے، منیلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ جب میں لینڈ میں نے کیا تو میں دنگ رہ گیا۔ جیسے ہم فلپائن کو سمجھتے ہیں کہ بڑا کمزور ملک ہے، معاشی کمزوری ہے اور بیکورڈ ملک ہے، لیکن جیسے ہم نے لینڈ کیا تو دنیا کے ہر قسم کا جہاز آپ نے دیکھا، بہت بزی ایئرپورٹ، اور بہت زیادہ مسلسل جہاز یہاں پر اترتے ہیں اور جہاز یہاں سے فضا میں بلند ہوتے ہیں۔ ہر قسم کا جہاز آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ اچھا، اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے، چونکہ آج کل گلف تھوڑا سا بند ہے جنگ کی وجہ سے، تو گلف استعمال کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی سب لوگوں کا جو رخ ہے وہ یہاں پہ ہے۔ ایئرپورٹ میں بھی اندر شدید رش، انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے ڈورز بنائے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاؤنٹرز بنائے ہیں ہر ملک کے لیے، لیکن کوشش انہوں نے کی ہے کہ رش کو کنٹرول کر سکے۔ اور کچھ جہاز گیٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ جہاز گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو بس میں پھر چھوڑا جاتا ہے گیٹ تک۔ تو مختلف قسم کے یہ لوگ انہوں نے مینٹین کیا سسٹم کو۔ ہم پہنچے، جہاز رکی، ہم نے اپنا سامان نکالا اور سامان کے ساتھ ہم نکلے۔ آخری بیگ کا انتظار کیا، بیگ وہاں سے اٹھایا
اور یہاں پہ ہمارا یہ سفر ختم ہوتا ہے.